بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی فضیلت و برکات کے کیا کہنے۔ ہر درود شریف کا صیغہ نور ہے، اور ہر درود شریف کے صیغے سے ہمیں کچھ پرٹیکولر، کچھ مخصوص فضیلت و برکات ملتی ہیں، جس کے پڑھنے سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، ہمارے کام بھی بنتے ہیں۔ اور درود شریف کے اتنے صیغے ہیں نا کہ ہم اپنے مسائل، اپنی پریشانی کے حساب سے انہیں پڑھنا شروع کریں تو ہمیں کسی اوراد و وظائف کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور پھر اس طریقے سے ہم آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے بھی جوڑتے جائیں گے، ہمارے کام بھی بنتے جائیں گے، مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اجر و ثواب کا بے پناہ خزینہ بھی ملے گا۔ ابھی جو درود شریف ہے درود غوثیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدین الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، یہ درود غوثیہ ہے، اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں سے تھا۔ اس درود پاک کو ان سے نسبت حاصل ہے۔ اب یہ جو درود شریف ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، درود شریف اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ درود شریف رحمت کی دعا ہے، اور درود شریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تعریف ہے، اور مختلف الفاظ سے تعریف ہے۔ تو کیا اگر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف الفاظ سے تعریف کرتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ اب اس درود پاک کا ترجمہ دیکھیں۔ اے اللہ، ہمارے سردار و آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جود و کرم کا خزینہ ہے، اور ان کی آل پر درود، برکت اور سلام بھیج۔ اس میں ایسا کون سا غیر شرعی ورڈ ہے جو ہم نہیں پڑھ سکتے؟ بلکہ اس درود پاک کی خاصیت جود و کرم میں پوشیدہ ہے۔ یہ دو ایسے الفاظ ہیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریم صفت، کرم فرمانے والی صفت، سخی صفت، معاف فرمانے والی صفت، شفاعت فرمانے والی صفت کا ذکر ہے۔ اب ان تمام اوصاف کی ہم سب کو خاص ضرورت ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں، ہم پر کرم فرمائیں، ہم پر نظر کرم کر دیں کہ ہمارے تمام کام بن جائیں، سخاوت فرمائیں کہ موت کے وقت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں، قبر میں تشریف لے کر آئیں، قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو یہاں جو جود و کرم ہے، یہ دو ایسے الفاظ ہیں، اور کہا ہے کہ خزینہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمانے میں، معاف فرمانے میں، سخاوت فرمانے میں، بخشش فرمانے میں، شفاعت فرمانے میں خزینہ رکھتے ہیں، یعنی ان صفات کا مجموعہ ہے، ان صفات کا خزینہ ہے۔ ان جیسی صفات اور ان صفات کی اتنی برکتیں کسی کے پاس نہیں۔ جب اتنا مبارک ترجمہ ہے اور آپ اس ترجمے کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو سوچیں آپ کو اس کرم کا، اس سخاوت کا، اس شفاعت کا، اس نظر کرم کا حصہ ملے گا، تو پھر آپ پر کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوں گی۔ تو یہ درود پاک بہت بابرکت درود شریف ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس درود پاک سے بہت محبت فرماتے تھے، اور اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اور جس جگہ یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے نا، وہاں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، فرشتے رحمت کی چادر تان لیتے ہیں، اور پڑھنے والے کو بے پناہ اجر و ثواب اور رحمت کا خزینہ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کی کچھ خاصیت ایسی ہیں کہ اگر آپ وہ چیزیں اپنی لائف میں چاہتے ہیں تو اس درود پاک کا ورد کیجیے۔ پہلا یہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے، کیونکہ ہم سب اتنے گنہگار ہیں، ہماری آنکھیں اتنی گنہگار ہیں، چاہت تو ہے کہ دیدار ہو جائے لیکن اس قابل نہیں ہے، تو پھر وہ شخص تنہائی میں بیٹھ کر اس درود پاک کو بڑی محبت سے پڑھے، خوشبو لگا کر، پاک صاف کپڑے پہن کر، اچھے تصورات کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے، گنبد خضرا کا تصور کر کے، تنہائی میں جتنا ہو سکے پڑھے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جب تک تصور بنا رہے، محبت بنی رہے، اس درود پاک کو پڑھے۔ انشاءاللہ چند دن میں کرم ہوگا، اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین دولت نصیب ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ہم سب مالی اعتبار سے بڑے پریشان ہیں آج کل، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق و مال میں خیر و برکت ہو، اضافہ ہو، مالی مسائل حل ہوں، تو پھر عشاء کے بعد اس درود شریف کو 313 مرتبہ پڑھے تنہائی میں، اور سورہ اخلاص کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ اس کو بے پناہ رزق ملے گا، غیب سے اس کے رزق کے اسباب بن جائیں گے، غیب سے اس پر رزق کے معاملات کھول دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس درود پاک کو پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کے ہر کام میں کامیابی ہو، ہر کام میں آسانی ہو، ہر کام میں غیبی مدد ہو، تو اس درود پاک کو 100 بار پڑھے عشاء کے بعد روزانہ، اور 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے تمام کام آسان کر دیے جائیں گے، وہ کام چاہے دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں۔ تو جس شخص کی یہ خواہش ہو وہ یہ عمل کریں۔ اسی طریقے سے ہم سب چاہتے ہیں کہ آخری وقت، موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو۔ ہم سب مسلمانوں کی یہی خواہش ہے۔
تو پھر اس خواہش کے لیے عصر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو 151 ٹائم پڑھیں، ٹھیک ہے، 151 ٹائم پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور مجھے مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہو، تو انشاءاللہ تعالی مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور پھر اس کی موت کی منزلیں آسان ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اس درود پاک کو 1000 مرتبہ پڑھے روزانہ، تو انشاءاللہ تعالی مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، موت کی منزلیں آسان ہوں گی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو، بلکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبر نور بن جائے، ہماری قبر میں انوار داخل ہوں، ہماری قبر کی منزلیں آسان ہوں، ہماری قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے اور ہمیں موت کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ملیں، تو پھر اسے نماز ظہر کے بعد اس درود پاک کو، درود غوثیہ کو 100 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جب میں مروں تو میری قبر میں انوار داخل ہوں اور میری قبر کی منزلیں آسان ہوں اور میری قبر نور علی نور ہو جائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی محتاجگی دور کر دے اللہ تعالیٰ، وہ محتاجگی جو بھی ہو، جیسے بعض اوقات جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو محتاج ہو جاتے ہیں کسی کے، مالی پریشانی ہو تو اس حوالے سے بھی محتاجگی ہے، تو کسی بھی قسم کی محتاجگی ہو کسی کی بھی لائف میں اور وہ چاہتے ہوں کہ وہ دور ہو جائے، تو پھر نماز مغرب کے بعد اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھے اور ایک بار سورہ واقعہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ مالی، جسمانی، رشتوں کی، روحانی جو بھی محتاجگی ہے نا آپ کی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جائیں ان کو عزت ملے، جاب میں یا اپنی اسٹڈیز میں یا رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، انہیں ہر جگہ عزت ملے، ہر کوئی انہیں پسند کرے، ہر کوئی ان سے محبت کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تو اگر کسی کی ایسی خواہش ہو کہ مخلوق خدا ہم سے محبت کرنے لگے، اب مخلوق خدا میں تمام مخلوق آ جائے گی، صرف انسان نہیں، جنات بھی آ جائیں گے، اینیملز بھی آ جائیں گے اور تمام مخلوقات آ جائیں گی جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، وہ سب محبت کرے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ظہر کی نماز کے بعد دوپہر کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر کثرت سے اس درود پاک کو پڑھیں۔ اس میں تعداد فکس نہیں ہے، بس تنہائی میں بیٹھے تصور، دھیان اور محبت اور ادب کے ساتھ جتنی دیر تک پڑھ سکتا ہے یکسوئی کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھتا رہے اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیری مخلوق مجھ سے محبت کرنے لگے اور تیری مخلوق میرے لیے آسانیاں کرنے لگے اور تیری مخلوق مجھ سے کسی بھی قسم کا شر، عداوت یا مجھے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، تو انشاءاللہ تعالی مخلوق خدا محبت کرنے لگے گی، عزت و احترام کرنے لگے گی اور آسانیاں پیدا کرنے لگے گی۔ تو یہ درود غوثیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے سردار آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جود و کرم کا خزینہ ہے، ان پر اور ان کی آل پر درود و برکت اور سلام بھیج۔ تو یہ درود غوثیہ ہے، اس درود پاک کو پڑھا کریں، اس درود پاک کی بہت برکت اور فضیلت ہے، کیونکہ یہ درود پاک جب آپ پڑھیں گے نا تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم بھی ملے گی آپ کو، کیونکہ جو چیز جس سے نسبت رکھتی ہے نا، جب آپ اسے اپنی لائف میں ایڈ کر لیتے ہیں، اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو نسبت کی برکت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کی نظر کرم ملتی ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ملے گی، اور اگر یہ پریشانیاں ہیں، یہ دلی حاجات ہیں، تو انہیں پڑھنا شروع کریں اسی حساب سے، انہی تعداد کے مطابق، ان اوقات میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور ان معاملات میں کامیابی بھی ملے گی۔ وگرنہ کم از کم ایک بار تو اس درود پاک کو پڑھ لیں کہ اس کو پڑھنے کی 7 برکتیں آپ کو ملیں گی، جو کہ پچھلی ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں، اور اگر 111 بار پڑھیں یا ڈیلی بیسس پر اس کو 511 بار پڑھیں گے تو بھی بہت زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ غلاموں میں شامل فرما لے اور درود و سلام کی خالص الخالص برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں محبت سے، ادب سے، توجہ سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔